پیارے صحابی جب مکہ فتح ہوا اس وقت اسلام لائے۔ اسلام لانے کا جو ان کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، نورانی ہاتھ مبارک اس طرح زور سے حضرت ابو سفیان کے سینے پہ مارا، لگنے کی دیر تھی تو ان کی زبان پہ خود ہی جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا۔ آپ کی بات آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی اپنے شوہر کے اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کیا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویلکم کہا، فرمایا مرحبا بیکی، اے امیر معاویہ کی والدہ تیرا آنا مبارک ہو، اے ابو سفیان کی زوجہ تیرا آنا خوش نصیب ہے۔ الے جسے نبی ویلکم کرے، جسے خوش آمدید کہے، جس کو اہلم و سہلم مرحبا نبیوں کے امام کہیں، بتاؤ اس کی شان کتنی بلند ہے۔ آج ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں نا، کوئی علامہ صاحب تشریف لائے، پیر صاحب آئے، حضرت صاحب آئے، فلاں سید زادے آئے، ہم اپنے انداز میں استقبال کرتے ہیں، تو جس کا استقبال ہی نبی فرما رہے ہوں، جس کا استقبال بھی نبیوں کے امام فرما رہے ہوں، بتاؤ اس عظیم ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائی، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام ہے نا یہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پچھلی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ پچھلی باتوں کو اٹھا کے کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے یہ کیا، تو وہ سرکار کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے، سرکار کے فرمان کے مخالف چل رہا ہے، اس کے بالکل مد مقابل چل رہا ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا جو اسلام لایا اس کی پچھلی ہسٹری کو نہیں کھولا جائے گا، جو بھی کرتا رہا، جب اسلام قبول کر لیا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اگرچہ ایک بھی نہیں نماز ابھی پڑھی، اللہ نے اس کی جنت کا اعلان اس قرآن کے اندر کر دیا، فوراً فیصلہ ہو گیا۔ کئی صحابہ ایسے ہیں اسلام قبول کیا فوراً موت آ گئی۔ اب بندہ کہے ان کی ہسٹری یہ تھی، یہ یہاں سے چلے تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، تو سابقہ زندگی کو جس وقت دیکھا جاتا ہے تو پھر بندے کی اپنے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پچھلے سال اس نے جرم کیا تھا، وہ پچھلے سال اس نے چوری کی تھی، وہ پچھلے سال اس نے خیانت کی تھی، وہ پچھلے سال یہ پکڑا گیا تھا۔ تو ایسے پچھلی ہسٹری کو دیکھنے سے کام نہیں چلتا، اسلام آنے کے بعد پچھلی ہسٹری کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر سرکار کے چہرہ والضحیٰ کی جو چمک ہے اس چمک کے ذریعے اللہ اس بندے کو یا اس بندی کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو اللہ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائی۔ اس سے اگلی بات، یہ بڑی مزے کی بات ہے، لطف کی بات ہے، یہ میں پہلی دفعہ زندگی میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ بھی شاید پہلی دفعہ سننے لگے ہوں۔ یہی مسجد ہے، یہاں تو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ امیر معاویہ کی کوئی شان نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اسی مسجد میں امیر معاویہ کی ماں کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، ان کے باپ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس علاقے پر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، سرکار کی رحمت کے صدقے کہ صحابی رسول امیر معاویہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، امیر معاویہ کی ماں کی شان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، امیر معاویہ کے باپ کی شان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت امیر
नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, नाराए गौसिया या गौसिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा हज़रत हिंद बिनते उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी एक बेटी हैं जिनका नाम है उम्मे हबीबा। क्या नाम है? उम्मे हबीबा, बड़ा प्यारा नाम है। इनका निकाह भला किससे हुआ? हज़रत हिंदा की बेटी उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा, इनकी शादी हुई है मेरे और आपके नबी से। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत हिंदा की बेटी उम्मे हबीबा की शादी हुई है हमारे आका से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान की बेटी अमीर मुआविया की बहन हज़रत उम्मे हबीबा की शादी हुई है शब असरा के दूल्हा के साथ, सारे नबियों के इमाम के साथ, सारे रसूलों के सुल्तान के साथ। अरे जिसके घर में नबी दूल्हा बन के जाएं उस घर की कितनी शान है। आज हम खुश होते हैं मेरा दामाद मेरे घर में आया, मेरा दामाद बड़ा अच्छा है। तो हज़रत हिंदा भी कहती होंगी मेरे दामाद का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दामाद के पीछे सारे नबी नमाज पढ़ते हैं। मेरे दामाद के पीछे हज़रत अबू सुफियान कहते होंगे मेरे दामाद के पीछे सारे रसूल मस्जिद अक्सा में खड़े थे। मेरे दामाद की वो शान है। हज़रत अबू सुफियान कहते होंगे कि जिनको अल्लाह ने उम्मे हानी के घर से उठाया, मस्जिद हराम में पहुँचाया, मस्जिद अक्सा में खड़ा किया और सातों आसमान को क्रॉस करवाया और अपने कुरब में पहुँचाया और बुलाया, और मेरे दामाद को हज़रत हिंदा कहती होंगी, अबू सुफियान कहते होंगे मेरे दामाद वो हैं जिनको अल्लाह ने अर्श पे अपने नूर का दीदार अता फरमाया है। ये हैं हज़रत हिंद बिनते उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अबू सुफियान जिनको अल्लाह ने इतनी बड़ी शान अता फरमाई। और सरकार ने ना एक दुआ फरमाई, कंजुल माल के अंदर हदीस पाक मौजूद है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में ना हाथ उठाकर दुआ करने लगे, साल तू रब्बी अल्लाह अतज़व्वजा इला अहदिम मिन उम्मती वला उज़व्विजा अहदम मिन उम्मती इल्ला कान माई फिल जन्नती फ़अतानी ज़ालिका। कंजुल माल के अंदर मजमा ज़वाइद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। क्या इसका मतलब है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आका ऐसे देखते हैं तो अल्लाह किबले तब्दील कर देता है, इशारे करते हैं डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, हाथ की उंगली उठाते हैं चांद दो टुकड़े होकर नीचे आ जाता है। जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जब भी दुआ करते थे हाथ मुबारक चेहरे व दुआ पे फेरते नहीं थे, अभी उससे पहले अल्लाह दुआ कबूल फरमा देता। क्या दुआ की? अर्ज़ करने लगे सरकार परवरदिगार की बारगाह में, या अल्लाह जिसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जिसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अगली बात, और जिसके निकाह में मैंने अपनी बेटियां दी, जिसने अपनी बेटियां मेरे निकाह में दी, जिसके निकाह में मैंने अपनी बेटियां दी। सिद्दीक़ अकबर का भी जिक्र आया, हज़रत आयशा सरकार के निकाह में है। उमर फ़ारूक का जिक्र आया, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकार के निकाह में है। हज़रत उस्मान गनी का भी निकाह आया कि सरकार की दो बेटियां उम्मे कलसूम हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यके बार दीगरे हज़रत उस्मान के निकाह में आई। मौला अली शेर खुदा का भी नाम आया, सुनियों के मुश्किल कुशा का भी नाम आया, सुनियों के पीर और मौला का भी नाम आया, जिनके निकाह में हज़रत खातून जन्नत तशरीफ़ लाई। फरमाया जिनके निकाह में मेरी बेटियां गई और जिनकी बेटियां मेरे निकाह में गई, या अल्लाह मेरी दुआ है वो सारे के सारे जन्नत में मेरे साथ रहें।
ہنس کے ذرا کہو سبحان اللہ، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ وہ سارے جنت میں میرے ساتھ رہے۔ اب اندازہ لگاؤ سرکار نے کس کس کے حق میں دعا کی؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حق میں قبول دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے اپنی بیٹی ام حبیبہ مجھے نکاح میں دی، حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اماں عائشہ میرے نکاح میں دی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ میرے نکاح میں دی، اور میں نے اپنی بیٹی رقیہ ام کلثوم عثمان غنی کے بھی نکاح میں دی، اور میں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت مولا علی کے نکاح میں دی۔ یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دی ہیں، جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، ہم سب کو جنت میں ایسے اکٹھا کر دینا یا اللہ، ہم سب کو جنت میں اکٹھے رکھنا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَآتَانِي ذَلِكَ، سرکار فرماتے اللہ نے فوراً میری دعا کو قبول فرما دیا۔ اب جنت میں ابو سفیان کہاں پہ ہوں گے؟ سرکار کے ساتھ۔ بولیے ابو سفیان کہاں پہ ہوں گے؟ حضرت صدیق اکبر کہاں پہ ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق کہاں کے ہوں گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کہاں پہ ہوں گے؟ سرکار کے ساتھ۔ جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جن کی بیٹیاں لی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو سرکار نے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کے سامنے کی ہے۔ صحابہ نے آگے بیان کیا ہے، آج میں نے پڑھ کے داتا کے دیس میں تمہیں سنا دیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو سفیان حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شان۔ اچھا، حضرت ہند بنت عتبہ پہلے میں نے بتا دیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو سرکار کی کیا لگی؟ ساس جان، ساس محترمہ۔ اب کوئی اپنی ساس کے بارے میں یہ بات نہیں سنتا، اگر سن لے تو اس کی زوجہ کہتی ہے میری ساس کے بارے تو گل کر رہے ایسی۔ اب سرکار کتنے ناراض ہوں گے، چاہے کوئی مولوی ہے چاہے کوئی پیر ہے، وہ سرکار کی ساس جان، اس کو بھی ماں کہتے ہیں۔ سرکار کی ماں کے بارے میں عجیب جملے کہے، انہوں نے ایسے کیا، وہ ایسے تھی، وہ اسلام نہیں لائی تھی، کتابیں بڑی بڑی ہیں، تمہاری عقل پتہ نہیں کون سا کام کرتی ہے۔ تمہیں نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں ابو سفیان کی بھی کوئی شان نہیں ہے، حضرت ہند کی بھی کوئی شان نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کی بھی کوئی شان نہیں ہے۔ میں بخاری سے روایت پیش کرنے لگا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ وہ بخاری جس کو امام بخاری نے لکھا ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر، فرماتے ہیں ہر حدیث سے پہلے میں غسل بھی کرتا، 2 رکعت نفل بھی پڑھتا، اور حدیث لکھ کے میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ اے میں حدیث لکھی ہے بخاری شریف دے وچ، یہ صحیح ہے؟ سرکار دے روزے دے وچوں آواز آندی محمد بن اسماعیل بالکل ٹھیک لکھیا ہے۔ وہ بخاری شریف اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب، پورا چیپٹر ذکر کیا، فرمایا بابو ذکر ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا اس میں پورا باب میں نے لکھا ہے اور حدیث نمبر ہے 3825، اور اس کو روایت کرنے والی میری اور آپ کی ماں جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا حدیث پاک ہے؟ کہنے لگی جات ہند بنت عتبہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ابو سفیان کی زوجہ محترمہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائی، اور آ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ سارے بولو یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ امیر معاویہ کی ماں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ سارے بولو کیا کہا؟ یا رسول اللہ کافر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ کافر رہ نہیں سکتا۔
اور جو کافر ہے وہ یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا۔ بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے حضرت ہند بنت عتبہ امیر معاویہ کی ماں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت ابو سفیان کی زوجہ محترمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے نعرہ لگاتی ہے یا رسول اللہ۔ کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا علی ظہر الارض من اہل خبائن احب الی ان یذلوا من اہل خبائک ثم ما اصبح اليوم علی ظہر الارض اہل خبائن احب الی یعزوا من اہل خبائک۔ اس کا مفہوم یہ ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے امیر معاویہ کی ماں کہہ رہی ہے، اس کا مفہوم ہے ابو سفیان کی زوجہ کہہ رہی ہے آقا ہمارے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے آپ کے گھر کی نا میں کوئی ویلیو نہیں سمجھتی تھی، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا، جو ہی میں نے کلمہ پڑھا، جو ہی آپ کا نورانی چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کی چمک سے اپنا سینہ چمکایا، اپنا دل چمکایا، اور پھر میری زبان پہ یہی نعرہ آیا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ پھر کیا کہا یا رسول اللہ اب روئے زمین پر آپ کے گھر سے کوئی سونا گھر ہے ہی نہیں، اس لیے تو بیٹی دے دی۔ سرکار کے نکاح میں حضرت ہند اور ابو سفیان نے اپنی بیٹی دے دی، فرمایا ہماری بیٹی آپ کے لیے حاضر ہے۔ سرکار نے نکاح کیا، اور پھر سرکار کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ آئیں، اور پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے ایک وقت تھا ام حبیبہ اپنے والد کو نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، ایک سائڈ پہ سرکار بیٹھے ہیں، دوسری سائڈ پہ حضرت ام حبیبہ بیٹھی ہیں، ساتھ ابو سفیان بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ سرکار ابو سفیان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ابو سفیان سرکار کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ام حبیبہ سرکار کی زوجہ ہم سب کی ماں، وہ سرکار کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، اور سرکار ام حبیبہ ابو سفیان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہیں حضرت ہند اور یہ ہیں ابو سفیان، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ، جن کو اللہ نے صحابیت کا تاج عطا فرمایا۔ اور پھر سرکار یہ اعلان فرماتے میرے صحابہ امیر معاویہ کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا قرآن نازل ہوا ہے، میں نے امیر معاویہ کو کہنا ہے اس کے سب سے شروع میں، یہ اٹھا لو بے، اس کے شروع میں جو بسم اللہ شریف لکھی ہے نا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ جو لکھے اس کا نام امیر معاویہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عظیم صحابی رسول ہے۔ آج ان کی شان کا بھی ذکر ہوا، اے ٹبے والو تم کتنے خوش نصیب ہو، امیر معاویہ کی شان بھی سنتے ہو، ان کی ماں کی شان بھی سنتے ہو، ان کے باپ کی شان بھی سنتے ہو۔ اللہ ہم سب کو سارے صحابہ سارے اہل بیت سے اور کھل کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔